بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے درس میں ہم وہ پہلے خط کو ڈسکس کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا. یہ خط بادشاہ ہرقل قیصر روم کی طرف بھیجا گیا. اس کو لے جانے والے جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، رئیس ہیں، 700 خاندانوں کے حاکم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ قیصر روم کی طرف خط ہے، اس کو تم میں سے کون پہنچائے گا، اور قیصر کے پاس جو جائے اس کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. حضرت دہیہ نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، مجھے حکم دیجئے، میں یہ خط لے کر جاؤں گا. بڑے گرامی قدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت جبرائیل بھی کئی دفعہ دہیہ کے روپ میں مدینہ طیبہ آتے تھے اور صحابہ یہی خیال کرتے تھے کہ دہیہ آئے ہیں، حالانکہ وہ جبرائیل ہوتے تھے. تو حضور نے حضرت دہیہ کو کہا کہ اب بادشاہوں کے پاس تم جا رہے ہو، ڈائریکٹ رسائی تو ہوگی نہیں، تو تم ایسا کرنا کہ یہ خط دینا تم نے قیصر کو ہی ہے، لیکن یہاں سے پہلے تم بصرہ کی طرف جاؤ کیونکہ وہ اس کا گورنر ہے، وہاں جاؤ، اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر اس کے تھرو تم قیصر تک پہنچنا، اور پھر اس طرح تم ایک راؤٹ بنا لینا. تو بعض نے کہا کہ وہ شاہ بصرہ تھا، بعض نے کہا وہ گورنر بصرہ تھا. اچھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قیصر روم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قابض ہوئے، کیونکہ مکی زندگی میں اگر آپ کو یاد ہو کہ مکے والے جو ہیں وہ عیسائیوں سے خوار کھاتے تھے، کیونکہ وہ ابرہہ کی وجہ سے کہ ابرہہ عیسائی تھا اور مکے میں حملہ کرنے آیا تھا، اور وہ پرشین کے حق میں تھے کیونکہ پرشین جو ہیں وہ کرسچنز کے اپوننٹس تھے. اس لیے جب پرشینز نے ابرہہ کو ڈسپلیس کیا تو وہ زمانہ تھا عبد المطلب کا، کہ عبد المطلب اور کئی سرداران مکہ جو ہے وہ یمن گئے اس بات کی مبارکباد دینے کے لیے کہ اب جو ہے سیف ذی یزن حمیری کو، کہ اس کو ہم پہلے بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ابرہہ اور اس کے تمام رشتہ داروں اور ساری حکومت کو خدا نے ختم کیا اور اب تمہیں فارسیوں کے انڈر کر دیا ہے. تو ان کی جو نیک تمنائیں تھیں وہ فارسیوں کے ساتھ تھیں، ایرانیوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمان جو ہیں وہ رومیوں کی طرف تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں. ایک اہل کتاب سے غلطی ہوئی نا ابرہہ سے، تم ساروں کو تو نہ لپیٹ دو اس میں. تو بہرحال پھر اس کے بعد یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک شرط لگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کافر نے کہا کہ تمہارا قرآن اترا ہے، اس میں اللہ نے ایک آیت اتاری ہے غلبت الروم، روم والے پھر غالب ہوں گے. میں کہتا ہوں نہیں ہوں گے. حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہوں گے ہی ہوں گے. ابھی فارس کو اللہ نے فتح دی، ابھی روم غالب ہوگا. اس نے کہا شرط لگاؤ 100 اونٹوں کی. اس وقت شرط کی ممانعت نہیں تھی. تو پھر مدنی زندگی میں جب شرط کی ممانعت ہوئی اور جب یہ حکم آ گیا کہ بس اب یہ نہیں کر سکتے آپ، تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ روم جو ہے وہ فارس پہ غالب ہوا اور وہ تمام علاقے بصرہ تک اس نے واپس لیے فارس سے، اور فارس کے اندر بھی تھوڑا سا گھس آیا. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے شرط کی چیزیں لے کے پھر صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ اسی زمانے میں حضور نے اس کو خط بھیجا جب وہ بطور فاتح، بطور اپنے علاقے دوبارہ لینے کے وہ بات کا واقعہ ہے. اچھا، اسی لیے جو ہرقل روم تھا، جو قیصر تھا، وہ اس وقت اپنے دارالحکومت حمص میں بھی نہیں تھا. وہ ایکچولی جروزلم آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے فارسیوں پر فتح عطا کی. تو وہ حمص سے بیت المقدس یروشلم پیدل آیا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، یہ خط لے کے تم بصرے والے کے پاس جاؤ، شاہ بصرہ جس کا نام حرس ہے، اور یہ غسانی بادشاہ ہے، تو پھر یہ تمہیں آگے دہیہ کے پاس لے جائے گا. تو دہیہ جو ہے وہ مطلب قیصر کے پاس لے جائے گا. تو دہیہ جو ہے وہ خط لے کر شاہ بصرہ حرس کے پاس پہنچے. بعض نے حارث نام لکھا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عدی ابن حاتم، اس کو کر دیا. وہ دہیہ کو قیصر کے دربار تک لے گئے. تو یوں دہیہ جو ہے وہ قیصر کے دربار میں پہنچ گئے.
اچھا، بعض علماء نے حارث کا آخری نام بھی بتایا ہے کہ اس کا نام حارث ابن شمر تھا، اور اس نے جس آدمی کو حضرت دہیہ کے ساتھ آگے بھیجا اس کا نام بھی علماء نے لکھا ہے عدی ابن حاتم۔ تو بہرحال دہیہ جو ہے وہ عدی ابن حاتم کے ساتھ یہاں آ گئے۔ اچھا، جو قیصر کی زبان تھی وہ عربی نہیں تھی، دہیہ عربی بولتے تھے، تو یہ ان کا سارٹ آف کائنڈ آف ایک کورسپونڈر بھی تھا، اور ادھر بصرہ کی گورنر کی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو بھی تھا کہ آفیشلی ایک آیا ہے آپ کے پاس میسنجر فرام اندر اسٹیٹ، تو ریپرزنٹیٹر بھی ہے اور میں ٹرانسلیٹر بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں زبانیں جانتے تھے عدی ابن حاتم۔ تو بہرحال تو قیصر چونکہ یروشلم آیا ہوا تھا، اس لیے حمص جانے کے بجائے وہ ان کو یروشلم لے آیا۔ تو اب یہ بیت المقدس آیا قیصر، اور وہاں اس نے زیارت کی، اور اس کے بعد جو بھی ان کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا وہ نماز پڑھے، اور اللہ کی طرف اس نے دعا کی، اور کسرا سے جو علاقہ چھن گیا تھا وہ واپس ملنے کی اس نے جو منت مانی تھی وہ پوری کی، اس کے بعد وہ یہیں رہ گیا۔ اچھا، ابن ناطور جو ہے جو ایلیا کا گورنر تھا اور ہرقل کا بڑا پکا دوست تھا، اور شام کے جو نصارہ ہیں ان کا مذہبی پیشوا بھی تھا، اور وہ بیان کرتا ہے کہ قیصر علم نجوم کا ماہر تھا۔ تو بیت المقدس میں قیام کے دوران اس نے ایک رات ستاروں میں غور کیا، تو اسے وہ ستارہ نظر آیا جو اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے جو ختنہ کرایا کرتی ہے۔ یہ معلوم کر کے اس کی طبیعت جو ہے نا ذرا کچھ بگڑ گئی۔ اچھا، بعض علماء جو ہے اس کے ضمن میں بتاتے ہیں کہ ایک دن لوگ دربار لگا تھا اور قیصر بیٹھا تھا اور بڑا پریشان تھا، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، جی نہیں لگ رہا۔ تو اس سے جب پوچھا گیا اس کے درباریوں نے کہ حضرت کیا بات ہے، آج آپ کچھ ڈیفرنٹ ریاکشن دے رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مختون شدہ لوگ، یعنی وہ لوگ جو ختنہ کراتے ہیں، وہ میرے تخت و تاراج کے اوپر حاوی ہوں گے، اور مجھے اپنے ان تخت و تاراج سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ہو سکتا ہے دونوں سچویشنز ہوں۔ تو اب وہ اسی چکر میں تھا کہ یہ ختنے والے لوگ ہیں کون۔ تو اسی زمانے میں اسی دور میں وہ پریشان بیٹھا تھا اور یہ غور کر رہا تھا کہ ختنہ والے لوگ کون ہیں۔ تو اس کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ختنہ تو یہودی کراتے ہیں، لیکن وہ تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، پھر آپ کے انڈر ہیں، وہ آپ کو کدھر ریپلیس کریں گے، اور کہاں وہ روم جیسی سلطنت پر قابض ہوں گے، یہ تو چند ہزار لوگ ہیں، ان کو تو ہم ایسی اڑا دیں گے، آپ حکم کریں۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، تو پھر ڈھونڈو دیکھو، اگر کوئی اور لوگ ہوں جو ختنہ کراتے ہوں تو مجھے آ کے بتانا۔ تو کسی نے بتایا کہ ملک عرب سے ایک آدمی آیا ہے اور وہاں کے عجیب و غریب حالات سنا رہا ہے، کہتا ہے کہ ایک نبی ہے وہاں ظاہر ہوا ہے، اور اس کے آنے سے وہاں عجیب قسم کے واقعات پذیر ہوئے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ ایسا کرو، اس آدمی کا معائنہ کر کے مجھے بتاؤ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے معائنہ کیا تو پتہ چلا وہ ختنہ شدہ تھا۔ تو قیصر نے کہا کہ ہاں، معلوم ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے غلبے کے بارے میں مجھے یہ خواب یا یہ ستارہ جو نمودار ہوا ہے یہ نظر آیا ہے۔ اچھا، ابھی وہ اسی اسنا میں تھے کہ چند لمحوں کے بعد عدی ابن حاتم دہیہ کلبی کو اپنے ساتھ لے کر قیصر کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامہ نامی پیش کیا۔ تو ہرقل نے وہ نامہ کھولا، ابھی تک اس کی سیل بریک نہیں ہوئی تھی، ابھی تک وہ آ رہا تھا سیل۔ ہرقل نے وہ کھولا اور اس کا عربی میں جو متن ہے وہ علماء نے جمع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو متن تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم۔ میں یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ محمد مصطفیٰ، جو کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کس کی طرف ہے؟ یہ ہرقل عظیم کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ خط لکھا، اس کو آنر دیا۔ تو آنر دینا خطوط میں لوگوں کو ان کے منصب کے مطابق، یہ حضور سے بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو عزت دینا اچھی بات ہے۔ تو حضور نے کہا ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلم تسلم، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام لے آ تو سلامت رہے گا، تو اسلام لے آ، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔
یعنی ایک اجر تو تیرا یہ کہ تو اہل کتاب میں سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اور پھر دوسرا اجر یہ کہ تو محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے، تو تو 2 امتوں پہ شاہد ہو جائے گا، 2 نبیوں کے اوپر پیروی کرنے والا ہو جائے گا، کہ پہلے اور پھر اس کے بعد دوسرا۔ پھر جب اللہ کی ہدایت آئی تو نے اس کو اختیار کی تو اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تو نے اس دعوت کو قبول کرنے سے روگردانی کی تو تمہارے کسانوں کے انکار کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا، یعنی وہ جو تیرے فالوورز ہیں وہ چونکہ تیری اتباع کرتے ہیں تو ان کا گناہ بھی تیرے گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس کلمے کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اگر اس دعوت کے باوجود وہ روگردانی کریں تو تم یہ کہو، اے روگردانی کرنے والوں، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ پھر آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہرقل نے جب اسے پڑھا تو جلال نبوت سے مارے خوف کے پسینہ پسینہ ہو گیا کہ اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، اور حاضرین محفل جو ہے ان میں ایک آہو فغاں شروع ہو گئی۔ اب اس نے اپنے عمراء کو حکم دیا کہ اگر اس علاقے کے کچھ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہوں تو انہیں تلاش کرو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نبی ہے امی ہے، یہ تو عرب میں نبی پیدا ہوا ہے، اس کے کوئی قریب کے لوگ ہوں تاکہ اس کے اندر کے حالات مجھے پتہ چلیں، میں جانوں تو صحیح نا کہ یہ کون ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے یروشلم میں ادھر ادھر جو ہے وہ پوچھ گچھ شروع کی۔ اچھا، یہی وہ زمانہ تھا کہ چونکہ اب پیکٹ ہو گیا تھا مکے والوں کا اور مدینے والوں کا، تو مکے والے بھی اب بالکل بے فکری سے تجارت کے لیے نکلے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جب نکلا تو مکے کا کوئی گھر بھی ایسا نہ تھا جو افورڈ کر سکتا، اور اس نے مجھے کچھ نہ کچھ پیسے نہ دیے ہوں کہ بھئی اس کو تجارت میں لگاؤ، تجارت کرو اور ہمیں کچھ لا کے دو۔ اتنے عرصے سے تجارت ہی نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو جنگوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب جب معاملہ کھلا ہے تو بس اب تجارت میں سب نے پیسہ لگایا، تو وہ ایک لمبے راؤٹ پہ نکلے، اور یروشلم بھی ان کے راؤٹ میں تھا اور فلسطین، ارض فلسطین بھی ان کے راؤٹ میں تھا، مثلا شام گئے، یہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بعض لوگوں کے ساتھ جو مکے کے رہنے والے تھے، گرد و نواح کے تھے، ہم جو ہے انہی علاقوں میں تھے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنی تجارتی قافلے سمیت غزہ آیا ہوا تھا۔ غزہ ابھی بھی ہے نا، غزہ کا علاقہ جو ہے فلسطین میں، تو میں غزہ میں تھا۔ تو قیصر کے آدمیوں کو ان کا علم ہو رہی ہے، غزہ زیادہ دور نہیں ہے یروشلم سے، اگر آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم تو، اور وہاں سے انہیں قیصر کے پاس بیت المقدس لے گئے اور دربار میں پیش کیا۔ تو اس سے آگے کے واقعات جو ہے نا کہ دربار میں کیا ہوا، حضرت ابن عباس نے خود ابو سفیان سے سن کر روایت کیے ہیں، اور امام بخاری نے بہت تفصیل سے ان کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہم قیصر کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم میں سے اس شخص کا سب سے قریب ترین رشتہ دار کون ہے؟ تو میں نے کہا ان کا سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار میں ہوں۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تو ان کے چچا کا لڑکا ہوں، یعنی ہم دونوں تو چچا زاد بھائی ہیں۔ اب اس کو سمجھیں آپ، ابو سفیان کا باپ کون ہے؟ حرب ہے، ٹھیک ہے، حرب بیٹا ہے امیہ کا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرب بیٹا ہے امیہ کا، ابو سفیان بیٹا ہے حرب کا، حضور بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور عبداللہ بیٹا ہے عبد المطلب کا، تو چچا تو نہیں ہوا نا، کیسے ہوا؟ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم بڑے قریبی چچا وغیرہ کے رشتے دیکھتے ہیں، عربوں میں یہ تھا کہ وہ اوپر تک جاتے تھے۔ اب ذرا کچھ جنریشن اوپر آئیں، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تک آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ اب ابو سفیان کی طرف آتے ہیں، ابو سفیان بیٹا ہے حرب کا، حرب بیٹا ہے امیہ کا، امیہ بیٹا ہے عبد الشمس کا، عبد الشمس بیٹا ہے عبد مناف کا، عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم اور ایک عبد الشمس، ویسے تو اور بیٹے بھی تھے۔ تو اب اس طرح اس نے کہا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، کہ میرا جو پردادا ہے اور حضور کا جو پردادا ہے یہ تو بھائی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ تو ہرقل نے، وہ کہتے ہیں، مجھے اپنے سامنے سب سے آگے بیٹھنے کا حکم دیا اور میرے سارے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جائیں،
اور ترجمان کے ذریعے میرے ساتھیوں کو کہا اس نے کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے بارے میں چند سوالات پوچھوں گا، اگر تو یہ کوئی غلط جواب دے تو فوراً بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں میں تو اور ڈر گیا کہ اب اگر جھوٹ بولوں قیصر کے دربار میں ہے تو سزا بھی ملے گی، پھر واپس جاؤں گا تو زندگی بھر تانے بھی سننے پڑیں گے کہ اس نے حضور پہ جھوٹ بولا اور اس نے جھوٹ بولا۔ اب جھوٹ کا تانا برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ سردار بھی، جو دنیا کے ہر گناہ کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی اتنی انسانیت تھی کہ جھوٹ کے تانے کے ساتھ مجھے زندہ رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا ابو سفیان نے میرا جی تو بڑا چاہتا تھا کہ میں وہ باتیں کروں حضور کی طرف جو حضور کی طرف منسوب نہیں ہوتی، تاکہ اس کے سامنے حضور کا امیج اچھا نہ ہو، لیکن کہنے لگا ایک تو پیچھے والوں سے ڈر گیا، پھر اوپر سے زندگی بھر کے تانوں سے ڈر گیا، تو کہتے ہیں کہ بھائی میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو وہ بات بتاؤں جو یہ پوچھ رہا ہے۔ تو قیصر اور ابو سفیان کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو قیصر نے پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا یہ عرب کے شریف ترین خاندان بنو ہاشم کے فرد ہیں۔ تو قیصر نے کیا ان سے پہلے ان کے بزرگوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا اچھا تو ان کے اسلاف، ان کے جو آباء و اجداد گزرے ہیں، ان میں کوئی بادشاہ وغیرہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اچھا قیصر نے کہا ان کے جو 7 لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، وہ غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو بہت غریب بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ تو قیصر نے کہا اچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی ہے۔ تو قیصر نے کہا اچھا کیا ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے بیزار ہو کر پھرتا بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اچھا قیصر نے کہا اچھا نبوت کے دعوے سے پہلے کیا لوگ ان پر کبھی جھوٹ بولنے کا الزام لگایا لوگوں نے؟ ابو سفیان نے کہا ہرگز نہیں، وہ تو الصادق والامین ہے ہمارے درمیان۔ تو قیصر نے کہا اچھا تو کبھی انہوں نے وعدہ کر کے توڑا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اب تک تو نہیں توڑا، یعنی کہتے ہیں یہاں میں ذرا بات کر گیا کیونکہ میرا دل تو بھرا ہوا تھا، تو میں نے کہا اب تک تو نہیں توڑا، لیکن ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں اس معاہدے میں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو خیر قیصر نے کہا اچھا کیا تمہاری آپس میں کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ہاں ہمارے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ قیصر نے کہا ان کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا ہے ابو سفیان کبھی وہ غالب آئے کبھی ہم غالب آئے۔ قیصر نے کہا اچھا تو وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور صدقہ دو اور سچ بولو اور عفت اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ان سوالات و جوابات کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان کو کہا کہ وہ جو بیٹھے ہیں نا سامعین ان کو بتائے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا نسب کیا ہے۔ اس نے کہا بڑے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو سن لو اللہ کے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں اس میں افضل اور اعلیٰ نسب ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم میں سے کسی اور نے یہ بات کہی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے خیال کیا کہ اگر ان میں پہلے کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہو تو اقتداء کی وجہ سے کہ بھائی میں بھی ایک نبی ہوں، نبی کا بچہ ہوں، تو ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اچھا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بزرگ کوئی بادشاہ وغیرہ گزرے ہیں اس طرح کے ان کے بزرگوں میں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے یہ بھی خیال کیا کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ نبوت کا دعویٰ کر کے بادشاہ بننا چاہتا ہو۔ اچھا میں نے پوچھا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ بولا یا اس پہ جھوٹ کی تہمت لگی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو یقیناً میں جانتا ہوں کہ جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ جھوٹ کیا بولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اس نے کہا میں نے اس سے پوچھا کہ رئیس لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو اس نے کہا ان کے تابع دار اکثر کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، امیر تو خال خال ہیں۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ اچھا ایمان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ کامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے تم سے پوچھا
کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، سن لو، ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی مٹھاس اور حلاوت دل میں آ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے، مگر یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا میں ان تک پہنچ سکوں گا تو ان کی ملاقات کے لیے سفر کی مشقت اٹھاتا، اگر مجھے وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ قیصر روم کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قیصر روم کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہرقل جو ہے جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہوا جو اس نے کہنا تھا کہہ چکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے خط مبارک منگوایا، اس کو مطالعہ کیا، اور ابو سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے دربار میں اس کے عمراء اور اس کے مصاحبین میں شور و غل شروع ہو گیا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ میں یہاں سے نکلوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک دھوؤں۔ تو اب جب سچویشن اس طرح کی ہو گئی تو ابو سفیان کہتے ہیں ہمیں ہرقل نے کہا کہ انہیں یہاں سے لے جاؤ، تو ہمیں باہر کی طرف اسکارٹ کر دیا گیا، ہمیں باہر لے کے جایا گیا۔ ہم نہیں جانتے اس کے بعد اندر کیا ہوا۔ ابو سفیان کہتے ہیں باہر نکلنے کے بعد میں نے یہی کہا کہ ابو کبشہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے۔ اس میں مختلف ڈیٹیلز ہیں، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں سے علماء کی کئی رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ازراہ طنز کہتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ حضور کے ننیالی رشتہ داروں کی طرف نسبت کرنے کے لیے ابو کبشہ کہتے تھے۔ شرح مسلم میں ہے کہ ابو کبشہ جو ہے وہ شعرا نامی بت کی پرستش کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بتوں سے بیزاری کا کہتے تھے، تو حضور کو اس لیے ان ناموں سے بلاتے تھے، تنزیہ تنگ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال کئی وجوہات تھیں، تو اس نے کہا کہ ابن ابو کبشہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس کا تو ایک بڑا عظیم کام ہو گیا ہے کہ اب رومی بادشاہ بھی ابن ابو کبشہ سے خائف ہیں۔ تو اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ عن قریب یہ غالب آئیں گے۔ پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں انہی خیالات میں پڑا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام ڈال دیا، یعنی کہ فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس ضمن میں بعض علماء نے ایک اور خط کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ خط جو ہے وہ تبوک کے وقت لکھا گیا تھا، اس وقت کا خط نہیں تھا وہ۔ اچھا، شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات اس ضمن میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے اس کے بعد جب یہ دربار برخاست ہو گیا تو دہیہ کلبی کو اپنے پاس تنہائی میں بلایا اور انہیں کہا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں ان کی ساری صفات مذکور ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے اگر میں ان پر ایمان لانے کا اعلان کروں تو رومی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قیصر نے حضرت دہیہ کو اپنا خط دے کر اپنی مملکت کے ایک عظیم پیشوا کے پاس بھیجا۔ اس کا نام علماء سقاطر بتاتے ہیں، وہ روم میں رہتا تھا، ساری رومی سلطنت میں اس کے پائے کا کوئی عالم نہ تھا اور سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ تو حضرت دہیہ جو ہے وہ اس کے پاس روم گئے، اسے قیصر کا خط دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں ساری تفاصیل بتائیں اور اس سے گفتگو کی۔ جب یہ ساری جو ہے انفارمیشن اس کو مل گئی تو وہ اس نے فوراً کہا کہ خدا کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی جن صفات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ساری ہماری کتابوں میں موجود ہیں، مجھے ان کی نبوت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے کلیسے میں داخل ہوا اور اس نے عیسائیوں کو جمع کیا، اس کے پاس جو بطارق تھے ان کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے میرے رومی بھائیوں، کان کھول کر سن لو، میرے پاس احمد عربی کے بارے میں خط آیا ہے، کیونکہ وہ تو ان کو احمد کے نام سے جانتے تھے جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو اس خط میں انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے، ان کی رسالت آفتاب سے روشن تر ہے، اٹھو سب کہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ جب ان عیسائیوں نے ان کی زبان سے یہ دعوت سنی تو ببھر گئے غصے میں اور ان پہ حملہ کر دیا، اور اس پر اتنے
تیر چلائے اور اتنے وار کیے کہ انہیں تو وہیں انہوں نے مار دی۔ حضرت دہیہ وہاں سے بچ کر ہرقل کے پاس واپس آئے، سغاتر پر جو گزری تھی وہ اس پر بیان کیا۔ اس نے کہا یہ شخص ان کے نزدیک مجھ سے کہیں زیادہ معزز اور محترم تھا، جب انہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 297 اور صفحہ 298 پہ اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر دیگر کتب میں بھی یہ بات آئی ہے، دیگر کتب سیر میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، تو بہرحال قیصر جو ہے اس کے بعد بیت المقدس سے حمص واپس چلا آیا۔ حمص جو ہے اس کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک بادشاہی دربار جو ہے، شاہی دربار جو ہے وہ منعقد کیا۔ اس میں امراء سلطنت اور بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا۔ تو جب یہ دربار شاہی جو ہے یہ منعقد ہو گیا تو اس نے حکم دیا اپنے نوکروں کو، اپنے گارڈز کو، کہ یہ جتنے دروازے ہیں نا باہر نکلنے کے، یہ سارے بند کر دو۔ خود محل کے اندر یہ ایک ایسے اعلیٰ مقام پہ نمودار ہوا کہ سب اس کو دیکھ سکیں، اور اس نے ان کو یوں خطاب کیا کہ اے مملکت روم کے شہریوں، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں فلاح و کامیابی نصیب ہو اور ہمیشہ راہ راست پر چلتے رہو اور تمہارا ملک اور حکومت ہمیشہ قائم و دائم رہے، تو اٹھو اس نبی کا دامن پکڑ لو جو تمہارے درمیان ظاہر ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی جتنے حاضرین تھے ان میں تو بھگدڑ مچ گئی، سب جنگلی گدھوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ نکلے نا ہم اس محل سے نکلیں اور ایک ریولوشن آئے، ریولٹ کریں ہم قیصر کے خلاف۔ اور آگے پہنچے تو دروازے بند، باہر نکلنے کی صورت کوئی نہیں۔ اس نے جب یہ ریئیکشن دیکھا تو اپنے خدام سے کہا کہ انہیں واپس بلاؤ، یہ سارے بھاگنے والوں کو واپس بلاؤ، ان کو جمع کرو۔ جب وہ سارے واپس آ گئے تو اس نے ان کا غصہ دور کرنے کے لیے کہا میں نے تو یہ بات بس تمہیں آزمانے کے لیے کی تھی، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم عیسائیت پہ کتنے پکے ہو، ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نبی مانیں۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ سارے لوگ اس کی یہ بات سن کے بہت خوش ہو گئے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوئے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہرقل کے اسلام کے بارے میں یہ آخری اطلاع ہے۔ تو ایک واقعہ اس کا یوں بھی نقل ہوتا ہے اور کتب حدیث میں بھی موجود ہے کہ یہ اس نے اس طرح کیا۔ اسی زمانے میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ روایت ملتی ہے کہ جب قیصر نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی حضور کو جھوٹ بولتے پایا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، مگر جہاں پناہ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے آپ سمجھ لیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ قیصر نے کہا وہ کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں ایک رات میں وہ ہماری سرزمین حرم سے روانہ ہوئے اور تمہارے اس شہر بیت المقدس میں آ گئے، اور یہاں پہ یہ جو معبد ہے، یہ جو مسجد اقصیٰ کی زمین ہے، وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ پھر اسی رات صبح ہونے سے پہلے واپس مکے بھی لوٹ آئے۔ وہاں اس وقت کیونکہ وہ تو بیت المقدس میں تھا نا بادشاہ، وہ تو اس بات کو آرام سے کنفرم کر سکتا تھا، اس کے پاس تو وسائل اور رسائل سب تھے۔ تو وہاں اس وقت بادشاہ کے پادریوں اور راہبوں کا ایک گروہ بھی تھا جو مسجد اقصیٰ میں رہتا تھا، ان کو بطریق کہا جاتا تھا۔ تو ان بطریقوں کے ایک قائد نے جو بادشاہ کے برابر میں کھڑا تھا فوراً کہا جہاں پناہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں۔ بادشاہ نے بطریق کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم یہاں بیت المقدس میں بیٹھے ہو اور تم تصدیق کرتے ہو کیسے؟ اس نے کہا میرا دستور ہے میں رات کو اس وقت تک ہرگز سوتا نہیں ہوں جب تک مسجد کے دروازے بند نہ کر لوں۔ اس رات یعنی معراج کی رات میں نے سارے دروازے بند کیے، صرف ایک دروازہ رہ گیا کیونکہ وہ بہت سخت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ بند نہ ہوتا تھا، تو لہٰذا میں نے اس کو بند کرنے کے لیے اپنے کارندوں کو وہاں بلایا اور انہوں نے میری مدد کی۔ ہم نے بہت کوشش کی، وہ دروازہ ہلنے کا نام نہ لے، ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر پھر میں نے بڑائیوں کو بلایا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح بابا دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا رات اتنی ہو گئی ہے ہمیں تو نظر کچھ نہیں آ رہا، ہم ٹھیک کیا کریں گے؟ ہم صبح آتے ہیں، صبح آ کے دیکھتے ہیں، لگتا ہے جو اوپر کی دیوار ہے نا اوپر کا یہ سلیب سلپ ہو گیا ہے فریم پر، تو ہم آ کے اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد دروازہ بند کر دیں گے۔ صبح ہوئی تو میں پھر دروازے پر آیا، اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسجد کے زاویے میں جو پتھر ہے اس میں سوراخ ہو رہا ہے، یعنی
جہاں حضرت جبرائیل نے براق کو باندھا تھا، جہاں آج کل وہ مسجد صخرہ ہے، گولڈن ڈوم والی مسجد، اس کے بارے میں تو کتاب نور کے مطابق اس پتھر سے مراد یہ مسجد صخرہ ہے۔ تو جہاں پہ براق کو باندھا تھا تو اس نے کہا میں نے وہاں ایک نیا سوراخ دیکھا، گویا معلوم ہوتا ہے یہاں رات کو کوئی آیا تھا۔ غرض و بطریق کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پتھر کے سوراخ میں کسی سواری کے جانور کو باندھے جانے کے نشانات بھی ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ضرور اس کی وجہ سے رات کی دروازہ بند نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تھے کہ میرا مدنی جب داخل ہو، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی میں داخل ہوں تو دروازہ کھولنا نہ پڑے، کھلا ہو، سبحان اللہ۔ تو غرض اس کے بعد قیصر نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ قیامت کے قریب ایک نبی ظاہر ہوں گے؟ ان کے متعلق تمہیں عیسیٰ ابن مریم نے بھی بشارت اور خوشخبری دی تھی۔ کیا اس نبی کے متعلق تم یہ آرزو نہیں کرتے رہے ہو کہ وہ تم میں سے ہوں؟ لوگوں نے کہا بے شک۔ تو تب قیصر نے کہا کہ تو سن لو، اللہ نے وہ نبی تمہارے سوا دوسری قوم میں ظاہر کر دیا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جسے وہ جہاں چاہیں ظاہر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد قیصر نے حضرت دحیہ کلبی کو عزت و احترام سے ٹھہرانے کا حکم دیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس پر قیصر کے بھتیجے نے بہت غیظ و غضب اور غصے کا اظہار کیا، اور قیصر کو حضور کے خلاف بھڑکانے کے لیے اس نے کہا، اس شخص یعنی حضور نے خط میں اپنا نام آپ سے پہلے لکھا ہے اور آپ کو صرف صاحب روم لکھا ہے، اس لیے یہ خط اٹھا کر پھینک دیں۔ قیصر نے کہا تم نے بڑی عجیب بات کی، تمہارا خیال ہے کہ میں اس شخص کا خط اٹھا کر پھینک دوں جن کے پاس اللہ کا رسول جبرائیل وحی لے کر آتا ہے؟ وہ اسی کے حقدار ہیں کہ خط کی ابتدا ان کے نام سے کی جائے۔ یہ بھی انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ میں صاحب روم یعنی رومیوں کا خادم اور محافظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرا بھی مالک ہے اور روم کا بھی مالک ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جب قیصر کے بھائی نے خط کی یہ عبارت سنی کہ محمد کی جانب سے قیصر صاحب روم کے نام، تو اس نے ترجمان کے سینے پر بہت زور سے ہاتھ مار کر خط چھین لیا۔ وہ خط کو پھاڑنا چاہتا تھا کہ قیصر نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا اس شخص نے آپ کے نام سے قبل اپنا نام لکھا ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ قیصر روم کا نام پہلے لکھا جائے۔ تو قیصر نے کہا تم احمق اور پاگل ہو، میرے پڑھنے سے بھی پہلے ایک شخص کا خط پھاڑنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ میرے مقابلے میں اس سے زیادہ کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ خط میں ان کا نام میرے نام سے پہلے لکھا جائے۔ اور مجھے جو صاحب روم لکھا ہے تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، تو میں روم کا محافظ ہوں کہ نہیں ہوں، ان کا خادم ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ اصل مالک تو اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے رومیوں پر تسخر دیا اور میں اس کے ان کو پر حکومت کرتا ہوں، اور وہی اللہ چاہے تو انہی رومیوں کو خود میرے اوپر بھی تسلط فرما سکتا ہے، جس طرح اس نے فارس کی قوم کو شہنشاہ کسریٰ پر مسلط فرما دیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول کو قیصر کی ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حکومت بچ گئی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ رومیوں کے لیے باقی رہے گا، اور واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، کیونکہ بادشاہ منصور کا واقعہ اس کی دلیل ہے کہ بادشاہ منصور قلادون نے ایک مرتبہ اپنے ایک امیر کو شاہ مغرب کے پاس کچھ ہدایہ اور تحائف دے کر بھیجا۔ شاہ مغرب نے اس امیر کو ایک سفارش کے سلسلے میں شاہ فرنگ کے پاس بھیجا۔ شاہ فرنگ نے وہ سفارش قبول کی اور اس امیر کا بہت عزت و احترام کیا اور اس سے کہا میں تمہیں ایک بہت قدیم اور متبرک تحفہ دکھاؤں گا۔ پھر اس نے سونے کے کام کا ایک صندوق نکالا، اس کے اندر سے اس نے سونے کا ایک خول نکالا جس میں اللہ کے رسول کا وہ نامہ مبارک رکھا ہوا تھا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے سنا ہے شاہ ہرقل نے وہ حضور کا والا نامہ سونے کے خول میں محفوظ کر لیا تھا۔ غرض شاہ فرنگ نے اس خول میں سے ایک سال خوردہ تحریر نکالی جس کے اکثر حروف دھندلا چکے تھے۔ وہ خط ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ خط دکھا کر شاہ فرنگ نے امیر سے کہا یہ تمہارے نبی کا خط ہے جو میرے دادا قیصر روم کے نام ہے۔
ہم اس کو نسل در نسل وراثت میں حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے اپنے باپ دادا کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک یہ والا نامہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہماری سلطنت و حکومت ہمارے ہاتھوں سے نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہم اس تبرک کی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے نصرانیوں یعنی اپنی قوم سے اس کو چھپائے رکھا ہے تاکہ ہماری حکومت باقی رہے۔ ادھر ایک اور حدیث میں ہے جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، مگر ان تمام روایتوں میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں، کیونکہ اس دوسری روایت سے مراد یہ ہے کہ جب قیصر کی حکومت ملک شام سے ختم ہو جائے گی تو ملک شام میں کوئی اس کا جانشین نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ رومی حکومت صرف ملک روم ہی میں رہ گئی اور قیصر کے بعد ملک شام میں کوئی قیصر نہیں رہا، بلکہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو پھر اسی ضمن میں جیسا کہ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح باقی لوگوں کو خط بھیجے تو قیصر کی طرف بھی خط بھیجا، تو قیصر نے اس کے بعد حضور کے نام بھی ایک جوابی خط لکھا اور حضرت دہیہ کے سپرد کیا۔ اس خط میں قیصر نے لکھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر اپنی عوام سے مغلوب اور مجبور ہوں۔ ساتھ ہی اس نے حضور کے لیے کچھ ہدایہ بھی بھیجے۔ جب قیصر کا خط حضور کے سامنے پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ حضور نے قیصر کا ہدیہ قبول فرما لیا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضور نے قیصر کا خط سن کر اس کو جھوٹا فرمایا۔ اس کی تصدیق یوں ہو گئی کہ اس واقعے کے 2 سال بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ قیصر نے غزوہ موتا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور نے تبوک سے بھی ایک خط قیصر کی طرف لکھا تھا۔ تو جب ہم اس واقعے کو دیکھیں گے تو پھر وہاں پہ اس خط کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ کتاب استیعاب میں ہے کہ قیصر مسلمان تو ہو گیا تھا پر اس پر قائم نہ رہ سکا۔ جب اسے حکومت نظر آئی تو لالچی ہو گیا اور اس نے اپنی حکومت کو اپنے دین پر جو ہے ترجیح دی۔ اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بات کہنا کہ میں حضور کی خدمت کرتا یہ اس کے لیے عذر نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ حضور کی صداقت کو تو سمجھ چکا تھا مگر حکومت کے لالچ سے مسلمان نہیں ہوا۔ گویا اس نے سلطنت کو اسلام پر ترجیح دی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی ہدایت منظور ہوتی تو اس کو اسلام کی توفیق دی جاتی، جیسا کہ نجاشی کو توفیق ہوئی اور اس کی سلطنت بھی باقی رہی۔ علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے والا نامے میں ہرقل کو یہ جو جملہ لکھا تھا نا، اسلم تسلم، یعنی اسلام قبول کر سلامتی حاصل کر، اگر ہرقل اس جملے کا مفہوم اور معنی سمجھ لیتا اور پہچان لیتا کہ اسلام لانے کی جزا میں جس سلامتی کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، تو اس کی حکومت بھی قائم رہتی اور اس کا دین بھی قائم رہتا، لیکن اس نے دنیا لی اور دین چھوڑ دیا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب